بینکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مذاہب والوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھی جو بات ہماری اور تمہاری برابر ہے، مشترکہ ہے، اس کی طرف تو آ جاؤ۔ وہ نقطہ جو ہمارا اتحادی ہے، اتفاقی ہے، جس پر ہم مجتمع ہیں، اس میں تو آ جاؤ۔ مثلا خدا کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، رسالت کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، قیامت کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اس کا عقیدہ تم بھی رکھتے ہو کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے آسمانوں سے وحی ضروری ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ انسانی عقل اپنی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ وحی کا محتاج ہے۔ اب وہی تورات والی، وہی انجیل والی، وہی زبور والی، وہی صحیف انبیاء والی اور وہی قرآن والی، وہی تو وہی ہے۔ تو اس بات کی طرف جن جن باتوں میں ہمارا تمہارا اشتراک ہے، کم از کم ان کے اندر آ جاؤ۔ اس سے نکلتی یہ بات ہے کہ جب میرا کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف میں اس ایک نقطے کو دیکھتا ہوں جس میں میرا اور اس کا اختلاف ہے، اس کے علاوہ جو بہت ساری باتیں ہماری اتفاقی ہوتی ہیں ان کو ہم اس ایک اختلاف کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھو۔ جہاں تک باقی اتفاقی نکات ہیں، دو بھائی ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بھئی اختلاف کس بات میں ہوا؟ بھئی اختلاف ہو گیا فرض کریں اس پلاٹ پر، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے خاندان کے گھر کے معاملات ہیں وہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس ایک اختلافی بات کی وجہ سے وہ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ گویا اب کسی بات میں بھی ان کا اتفاق نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی وہ تعدی ہے، حد سے تجاوز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جن جن باتوں میں جن لوگوں کے ساتھ تمہارا اتفاق ہے کم از کم ان کو تو نبھاؤ۔ جہاں آ کے اختلاف ہو جائے گا وہاں ان کا اپنا معاملہ، تمہارا اپنا، لیکن جہاں جہاں تک اتفاق ہے وہاں تو دوری نہ اختیار کرو۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ان سے کہو کہ ہم اپنی کتاب قرآن کو بھی مانتے ہیں اور تمہارے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات، انجیل، زبور، ان سب پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ اگر تورات کو آسمانی کتاب نہ مانے، انجیل کو آسمانی کتاب نہ مانے، زبور کو آسمانی کتاب نہ مانے، تو ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اسلام سے ایسے ہی خارج ہے جیسے کوئی قرآن کو نہ مانے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ اگر نہیں مانتا تو جیسے وہ اسلام سے خارج ہے، اگر ایسے ہی کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، لعاذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا یا کسی اور سچے نبی کا انکار کرتا ہے، تو ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، ایسے پہلے سچے نبیوں میں سے کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا بھی اسلام میں نہیں رہتا۔ ہمارے مذہب میں تو اتنا وسعت ہے اور اتنا اتفاقی نکات کی اہمیت ہے کہ چونکہ ہم ان تمام تمہارے انبیاء کو نبی مانتے ہیں، قابل احترام مانتے ہیں، کوئی بندہ موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے قطعاً کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے قطعاً کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب ہم تمہارے نبی کا احترام کر رہے ہیں تم بھی تو ہمارے نبی کا احترام کرو۔ جب ہم تمہاری کتاب کو مان رہے ہیں، ان پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، تو تم بھی تو ہماری کتاب کا احترام کرو، اس کو آسمانی کتاب مانو، اس کو وحی مانو۔ تو جو نکات اتفاقی ہیں، الہنا و الہکم واحد، ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہے، تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، دہریہ نہ تم ہو نہ ہم ہیں۔ تو اتنے نکات میں جہاں جہاں اتفاق ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو گنوا کے دعوت دے رہے ہیں کہ ان میں جو تم متحد ہو